اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کی خدمت میں غدیر قرآن و حدیث اور قرآن و روایات کے عنوان سے گفتگو کا سلسلہ آج 5واں درس ہے۔ آج ہم اہل سنت برادران کی نظر میں ولایت اور امامت کی اہمیت اور اس کی ضرورت کے بارے میں مختصر گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے کہ جیسے کہ آپ مشاہدہ کرتے ہیں یا ملاحظہ کرتے ہیں، شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ حرانی کی کتاب السیاست الشرعیہ فی اصلاح الراعی والرعیہ کے صفحہ نمبر 232 میں ولایت کی اہمیت اور ضرورت کے بارے میں لکھتے ہیں: ولایت امر الناس من اعظم واجبات الدین، یعنی ولایت دین کے بہت بڑے واجبات میں سے ہے۔ بل لا تمام للدین والدنیا الا بہا، بلکہ دین و دنیا دونوں ولایت کے بغیر کسی کی کوئی تکمیل نہیں ہوتی ہے۔ یعنی دین کی تکمیل کے لیے بھی ولایت کی ضرورت ہے، دنیا کی تکمیل اور تمام ہونے کے لیے بھی ولایت کی ضرورت ہے۔ یہ جناب شیخ ابن تیمیہ حرانی کی۔ اسی طرح جناب شیخ ابن تیمیہ حرانی کی ایک اور کتاب مجموع فتاوی ابن تیمیہ میں جلد نمبر 28 صفحہ نمبر 351 میں لکھتے ہیں: فصل یجب ان یعرف ان ولایت امر الناس من اعظم واجبات الدین، یعنی یہاں پہ جاننا نہایت ضروری ہے کہ ولایت دین کے بہت بڑے واجبات میں سے ہے، بلکہ بل لا قیام للدین ولا للدنیا الا بہا، نہ دین اقامہ ہو سکتا ہے ولایت کے بغیر، نہ دنیا کی مدیریت ہو سکتی ہے ولایت کے بغیر۔ پھر جناب ابن تیمیہ کہتے ہیں: فَإِنَّ بَنِي آدم لا تتم مصلحتهم الا بالاجتماع لحاجت بعضهم الى بعض، بنی نوع بشر اجتماعی زندگی کے بغیر اس کے لیے کوئی گزارا نہیں۔ ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس، جب اجتماع ہوگا، جب معاشرتی زندگی کرنا ان کی مجبوری ہے تو معاشرتی زندگی کرنے کے لیے ایک رئیس کا ہونا ضروری ہے۔ حتیٰ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، حتیٰ پیغمبر خدا نے فرمایا ہے: اذا خرج ثلاثۃ فی سفر فلیؤمروا احدہم، اگر تین انسان سفر میں نکلے تو ایک انسان کو اپنا رئیس بنا لو۔ رواہ ابو داود من حدیث ابی سعید و ابی ہریرہ۔ جناب ابن تیمیہ اس حدیث سے استدلال کرتے ہوئے امامت کی ضرورت اور امامت کی ولایت کو بیان کرتے ہیں۔ اسی طرح ابن تیمیہ سے متعلق اس زمانے کے وہابی اور سلفی فکر رکھنے والے علماء بھی ولایت کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں: لا يمكن ان يعيش الناس دون امام ودون ولی امر ينظم حیاتهم، یعنی لوگوں کسی امام کے بغیر، کسی ولی کے بغیر، کسی رئیس و سرپرست کے بغیر ان کی زندگی کرنا ممکن نہیں جو ان کی زندگی کو منظم کرے۔ وَيَحْفَظَ اللَّهُ جَلَّ وَعَلَى بِهِ الْحُقُوقَ وَيَدْفَعُ بِهِ الظُّلْمَ وَلِذَلِكَ يَقُولُ شیخ الاسلام، وہ جناب ابن تیمیہ کی عبارت کو نقل کرتے ہیں: پروردگار عالم اسی امام کے ذریعے سے، اسی ولی کے ذریعے سے لوگوں کے حقوق کی حفاظت کرتا ہے اور لوگوں سے ظلم کا دفاع کرتا ہے۔ اسی طرح پس دیکھیں برادران اہل سنت کے ہاں ولایت کی اتنی اہمیت ہے، امامت کی اہمیت ہے، ولایت کے بغیر نہ دنیا تمام ہے نہ دین تمام ہے۔ کتاب الامامہ والسیاسہ میں جناب علامہ ابن قتیبہ دینوری، جس کی تاریخ وفات ہے 270 ہجری، وہاں حضرت عائشہ ام المؤمنین بھی امامت کی اہمیت اور ولایت کو بیان کرتی ہے۔ جناب عائشہ کہتی ہے: قالت یا بنیہ، عبداللہ ابن عمر، حضرت عمر خلیفہ دوم کے بیٹے سے مخاطب کرتے ہوئے کہتی ہے: قالت یا بنیہ، عبداللہ ابن عمر سے، ابلغ عمر سلامی، یعنی جناب عمر کو میرا سلام پہنچا دو، وقل لہو، اور جناب عمر کو یہ بتا دو، لا تدع امت محمد بلا راعٍ، یعنی امت محمد کو کسی راعی، کسی سرپرست، کسی رئیس کے بغیر مت چھوڑو۔ واستخلف علیہم، ان میں کسی کو اپنا نائب اور خلیفہ بنا لو۔ ولا تدعہم ہلاکن
یعنی حملا فانی اخشى علیہم الفتنہ، یعنی امت محمد کو اسی طرح بغیر کسی خلیفے کے مت چھوڑو، بعدک ولا تدعهم بعدک حملا فانی اخشى علیہم الفتنہ، کیونکہ یعنی تمہارے بعد امت محمد کو کسی سرپرست کے بغیر، کسی امام کے بغیر، کسی ولایت کے بغیر، ولی کے بغیر مت چھوڑو، انی اخشى علیہم الفتنہ، کیونکہ مجھے فتنے کا بہت زیادہ خوف ہے۔ یہ جناب علامہ ابن قتیبہ دینوری کی کتاب الامامہ والسیاسہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 42 میں یہ عبارت ہمیں ملتی ہے۔ یعنی عجیب سی بات یہ ہے کہ ابن تیمیہ کو امامت کی اہمیت اور ولایت اور ضرورت کا احساس ہے، حضرت عائشہ کو جو ام المؤمنین ہے امامت اور ریاست اور ولایت کی ضرورت اور اہمیت کا احساس ہے، لیکن نعوذ باللہ پیغمبر خدا کو اس کا احساس نہ ہو، یہ بہت ہی تعجب اور حیرت انگیز بات ہوگی۔ مزید ہم آگے بڑھتے ہیں۔ ہمارے برادران اہل سنت کے بزرگان جب امامت کی تعریف کرتے ہیں، ولایت کی تعریف کرتے ہیں، تو کس طرح سے تعریف کرتے ہیں؟ جناب علامہ تفتزانی شرح المقاصد فی علم الکلام نامی کتاب میں امامت کی تعریف یوں کرتے ہیں: الامامۃ ریاست عامۃ فی امر الدین والدنیا، امامت ایک عمومی ریاست اور حکومت اور سرپرستی ہے دین و دنیا دونوں میں، وہ بھی خلافتاً عن النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ بھی پیغمبر خدا کی جانشینی اور خلافت میں۔ اسی طرح قاضی فضل اللہ روزبہان اصفہانی یہ اپنی معروف و مشہور کتاب شرح المواقف فی علم الکلام میں لکھتے ہیں: امامت ہی خلافت الرسول فی اقامت الدین بحیث یجب اتباعہ علی کافۃ الامہ۔ امامت کیا ہے؟ تو کہتے ہیں پیغمبر کی خلافت میں، رسول کی رسالت، رسول کی نیابت میں، رسول کی جانشینی میں، وہ بھی اقامت الدین، دین اقامہ کرنے کے لیے ایسی جانشینی بحیث یجب اتباعہ علی کافۃ الامم، پوری امت پر اس کی اتباع اور اس کی پیروی اور اس کی اطاعت کرنا واجب ہے۔ اسی طرح علامہ جزری اسن المطالب میں، علامہ جزری اسن المطالب فی مناقب سیدنا علی بن ابی طالب نامی کتاب میں باب الامامۃ العظمیٰ میں لکھتے ہیں: ہی خلافت الرسول فی اقامت الدین وحفظ حوزۃ الملت، یعنی پیغمبر کی جانشینی میں، رسول کی خلافت اور جانشینی میں، ایسی جانشینی اور ایسی خلافت جو اقامت الدین، دین اقامہ کرنے کے لیے اور ملت کی حفاظت کرنے کے لیے۔ علامہ ماوردی الاحکام السلطانیہ میں لکھتے ہیں: الامامۃ موضوعۃ لخلافت النبوۃ فی حراست الدین و سیاست الدنیا۔ امامت کیا ہے؟ تو امامت یعنی نبوت کی جانشینی میں، نبوت کی خلافت میں، فی حراست الدین و سیاست الدنیا، دین کی حفاظت اور سیاست دنیا کی تدبیر اور دنیا کو چلانے کے لیے جو جانشینی ہوتی ہے، اس جانشینی کو ہم امامت کہتے ہیں۔ اسی طرح امام الحرمین جوینی، جو معروف ہے ابو المعالی جوینی کے نام سے، یہ لکھتے ہیں: الامامۃ ریاست تامۃ وزعامۃ تتعلق بالخاصۃ والعامۃ فی مہمات الدین والدنیا۔ امامت ایک ایسی عمومی سرپرستی کا نام ہے جو عامہ و خاصہ سے، ہر عام و خاص انسان سے متعلق ہے، وہ بھی فی مہمات الدین والدنیا، دین و دنیا کے مہم ترین مسائل سے متعلق۔ علامہ نصفی اپنی مشہور و معروف کتاب عقائد نصفی، جو ہمارے برادران اہل سنت کے ہاں ایک درسی کتاب کے طور پر پڑھائی جاتی ہے، اس کتاب میں لکھتے ہیں: نیابۃً عن الرسول علیہ السلام فی اقامت الدین بحیث یجب علی کافۃ الامم الاتباع، یعنی رسول کی نیابت میں، رسول کی جانشینی اور رسول کی خلافت میں، وہ بھی فی اقامت الدین، دین اقامہ کرنے کے لیے ایک جانشینی ہوتی ہے، وہ ایسی جانشینی کہ بحیث یجب علی کافۃ الامم الاتباع، تمام امتوں پر اس جانشین کی پیروی اور اس کی اطاعت کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح علامہ قاضی عز الدین ایجی اشعری
کتاب المواقف میں لکھتے ہیں الامامۃ ریاست عامۃ فی امور الدین والدنیا، امامت ایک ایسی عمومی سرپرستی کا نام ہے جو دین اور دنیا دونوں کے امور میں پیغمبر کی نیابت میں ملتی ہے۔ اسی طرح علامہ شریف جرجانی لکھتے ہیں خلافت الرسول فی اقامت الدین وحفظ حوزۃ الملت بحیث یجب اتباعہ علی کافۃ الامہ، پیغمبر خدا کی رسالت۔ اسی طرح علامہ ابن خلدون اندلسی اپنی مشہور و معروف کتاب کی تاریخ ابن خلدون کے مقدمے میں اسی طرح سے لکھتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ برادران اہل سنت کے بزرگان اور فحول اور ماہرین علم عقائد نے صراحت کے ساتھ یہ لکھا ہے امامت اور نیابت، امامت اور ولایت رسول اللہ کی جانشینی میں اور دین کی حفاظت اور دنیا کی سیاست کرنے کے لیے جو جانشینی ملتی ہے اس جانشینی کو ہم امامت کہتے ہیں۔ تو یہاں پہ چند نکات ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ ظاہر سی بات ہے، پہلی بات یہ ہے کہ پیغمبر کی خلافت میں، پیغمبر کی جانشینی میں اگر پیغمبر نے اپنا جانشین بنایا ہے، خلیفہ بنایا ہے، نائب بنایا ہے تو وہ پیغمبر کا جانشین ہوگا۔ اگر پیغمبر نے جانشین نہیں بنایا ہے، لوگوں نے بنایا ہے تو وہ لوگوں کا جانشین ہوگا۔ پہلا نقطہ یہ ہے۔ دوسرا نقطہ، ان تمام بزرگان نے کہا کہ دین اقامہ کرنے کے لیے، دین کی حفاظت کرنے کے لیے، دین کی حراست کرنے کے لیے جو جانشینی ہوتی ہے، دین اقامہ کرنے کے لیے، دین کی حفاظت کرنے کے لیے جانشینی ہے تو اس کو دین کا کامل علم ہونا ضروری ہے تاکہ وہ صحیح طرح سے دین اقامہ بھی کر سکے اور دین کی حفاظت بھی کر سکیں۔ تیسرا نقطہ یہاں پہ یہ کہا تھا کہ دنیا کی سیاست اور دنیا کی تدبیر کے لیے امامت ہے۔ اب دنیا کی سیاست اور تدبیر کرنے کے لیے تو یہاں پہ بھی اس کے ہاں اہلیت کا ہونا، علم کا ہونا، صلاحیت کا ہونا، استعداد کا ہونا، مدیریت کا ہونا نہایت ضروری ہے۔ ان برادران اہل سنت کے بزرگان کی جو تعریف سے ہمیں جو بات سمجھ میں آ گئی ہے وہ یہ ہے کہ دین و دنیا دونوں کو چلانے کے لیے، دین و دنیا کی دونوں کی تکمیل کے لیے، دین و دنیا دونوں کے امور کو سنبھالنے کے لیے امامت اور ولایت کی نہایت ضرورت ہے۔ لہٰذا مکتب تشیع میں بھی امامت کو اسی وجہ سے اس کی اہمیت کے قائل ہے۔ امامت اصول دین میں سے ہے اور اصول عقائد میں سے ہے اور علم عقائد کا حصہ ہے۔ اسی اہمیت اور ضرورت کی وجہ سے ہمارا عقیدہ یہ ہے امامت کے بارے میں، خلافت کے بارے میں خداوند تعالیٰ نے اور پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد بھی جانشین کا اہتمام، بلکہ نہ فقط اہتمام بلکہ اعلان بھی فرمایا ہے۔ مولا امیر علیہ السلام کو اپنا ولی اور اپنا خلیفہ اور اپنا جانشین بنایا ہے، کیونکہ علی علیہ السلام دین کے بارے میں پیغمبر کے بعد سب سے زیادہ علم بھی رکھتے ہیں اور سب سے زیادہ اہلیت بھی رکھتے ہیں، سب سے زیادہ مدیریت و توانائی بھی رکھتے ہیں۔ ان تمام خصوصیات کی بنا پر پروردگار عالم کے دستور سے رسول اللہ نے اپنا جانشین اور اپنا خلیفہ مولا امیر علیہ السلام کو بنایا ہے۔